أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سارے پڑھو محبت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بارے میں بے شک چلا چھوڑو تاکہ تھوڑی دیر اندر کی خوف ختم ہو جائے کھڑکیاں کھول چھوڑو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین مینوں عقل کہن دی تانوں سمجھن دی سمجھان تو بعد اللہ اساں سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حاضرین محترم جڑی آیہ مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اس کا تعلق انسان دے اخلاق نال ہے اور اسی الحمدللہ ساری اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی ہوئی الحمدللہ سارے کول چھوٹے بڑے گھر موجود ہیں انسان اپنے گھر دے ویڑے دے اندر بوٹا او لانا جس دا سایہ ہوئے بوٹا او لانا جس نال پھل لگنا ہوئے او والا بوٹا لینا جس نال پھل لگنے ہوئے ایو جا بوٹا جدے نال نہ پھل لگن نہ پھل لگن نہ ہی او چھاں دے ویڑے وچ لانا تے دور دی گلے بندہ اساں ویکھنا بھی گوارا نہیں کرنا رمبا گن کے کئی گن کے اساں پڑھ کے پرا سڑ چھوڑنا یار نہ ہی چھاں دینا نہ اس نال پھل لگنے نہ اس نال پھل لگنے تے میں اے جے بوٹے اپنے گھر دے اندر رکھ کے نہیں کرنا یہی مثال ایک چنگے اور نارمل انسان دی ہے کہ جس بندے دے اخلاق جتنے چنگے ہون لوگاں نال چنگی طرح گل کرنا ہوئے لوگاں نال سونے اچھے اخلاق نال پیش آنا ہوئے اللہ دی مخلوق بھی اس بندے نال بڑی محبت کرنی ہے اللہ دی مخلوق کا بھی وہ بندہ بڑا چنگا لگنا اور جڑا بندہ ہر وقت غصے دے اندر رہنا ہوئے کسی نال گل کرنا گوارا نہ کرنا ہوئے اللہ رب العالمین بھی اے جے بندے نال محبت نہیں کرنا تے رب دا رسول بھی اے جے بندے نال محبت نہیں کرنا تے اللہ دی مخلوق بھی اے جے بندے نال پیار نہیں کرنا حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ مومن کے متعلق فرمایا مومن جڑا نا وہ تے محبت تے الفت دا مرکز ہے. اس بندے وچ کوئی بلائی نہیں جڑی اللہ دے مخلوق نال محبت نہیں کردا اور اللہ دی مخلوق کو دے نال محبت نہیں کرتی. دنیا دے اندر رہنے آیا اسی ویکھنے دنیا وچ تین قسم دے جانور نے. اساں اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا, ساری کائنات وچ جو انسان اللہ رب العالمین نے اشرف بنایا, اعلیٰ بنایا. دنیا وچ رہنے آیا ویکھو اللہ رب العالمین دی مخلوق ہے. یہ جڑے جانور ہیں انہاں دیاں ترے قسماں. ایک او جانور نے جڑے انسان نفع ہی نفع دینے نے, جڑے انسان نفع ہی نفع دینے نے. مثلا بھیڑ ہے, بکری ہے, گاں, مجھ, یہ وہ چیزاں نے جڑے ہر وقت انسان نفع ہی نفع دیں گے. انہاں تو انسان گھاٹا نہیں ہوتا. کدی دودھ کے ذریعے نال, کدی گوشت کے ذریعے نال. اس تو علاوہ ہوں اج کل تے جدید دور آ گیا وے, اپنے بڑے وڈیرے ویکھیے تے انہاں ہی گائیاں نال اور دانا نال وہ حل بھی رہنے ہونے ہیں. ہر وقت یہ چیزاں نفع ہی نفع دینیاں, نقصان انہاں تو کوئی نہیں. دوسری مخلوق ہوئے جانوراں دے جڑے ضرورت دے وقت نقصان پہنچاندے نے, ضرورت دے وقت. مثلا شیر ہو گیا, چیتا ہو گیا, بگیاڑ جیسا بھیڑیا آکھیا ویناؤ ہو گیا. اس طرح دے مثلا ملنے جلنے جڑے جانور نے وہ ضرورت دے وقت نقصان پہنچانے. جدوں انہاں بھوک لگنے اور دوسرے جانور تے حملہ کر کے اسا ختم کرنے اور اپنی بھوک ختم کرنے. اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے تب اتنے تک بھی ہونا کہ اگر شیر جنگل دا بادشاہ اس دے سامنے کوئی بندہ آ گیا تو جدوں اسا بھوک لگی ہوئی تو اس تے بھی اس حملہ کر کے اپنی بھوک جڑی اسا مٹانا, لیکن ضرورت دے وقت. اور تیسری جڑی جانوراں دی قسم ہے نا وہ ہے جڑی ہر وقت نقصان پہنچاندی ہے, ہر وقت نقصان پہنچاندی. مثلا سپ ہو گیا, ٹھواں ہو گیا, جس وقت بھی اس کا بس چلنا وہ انسان نقصان ہی پہنچاندی. اور یہ بھی نہیں کہ سپ کسی چیز نہ لڑنا تو اس تو بعد اس کی بھوک ختم ہوئے نہیں, اٹھواں کسی چیز نہ لڑنا تو اس تو بعد اس کی بھوک ختم ہوئے نہیں. اس کی بھوک ختم نہیں ہونی, اس کی عادت ہے. اللہ رب العالمین نے انسان نہ مخاطب کر کے گیا کہ جڑا بندہ اللہ نہ کرے اللہ دی مخلوق ہر وقت نقصان پہنچانا ہوئے یا دل دے اندر سوچنا ہوئے کہ یار کسی طرح بھی اللہ دی مخلوق تا بھلا نہ ہوئے, کہ اللہ رب العالمین قرآن فرمانا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جڑے لوگ نے جانوراں نالوں بھی بدتر. حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسان اشرف المخلوقات بنایا, سارے نالوں اللہ رب العالمین نے افضل بنایا, سارے نالوں اعلیٰ بنایا. ساڑھے ایک استاد ہے وہ بڑی پیاری گل کرنے ہیں, وہ آنے ہے کہ اگر اے انسان اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر بھیجیا نا اور اے بندہ اللہ دے حکمہ دے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اے فرشتیاں نالوں بھی افضل تے اعلیٰ ہوئے. چھکیا کا سبحان اللہ. اور اگر اے بندہ جانوراں دی طرح زندگی گزارے, ہر وقت اللہ دی مخلوق کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر کی ہونا اولئک کالانعام بل ہم اضل, اے جانوراں نالوں بھی بدتر ہو گیا. رب دے قرآن نے فیصلہ کر دیا. ساستے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی, ساری ذات تو دوسریاں فائدہ حاصل ہو, ساری ذات کو دوسریاں نقصان نہ پہنچے. جڑا بندہ ہر وقت دوسرے واسطے فائدہ سوچنا, ہر وقت دوسریاں فائدہ پہنچانا, اللہ رب العالمین اس سے بڑا خوش ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس اس سے بڑی خوش ہوتی ہے. پاکستان ہندوستان ہے کیا عالمین محترم ایک بندہ آیا,
اس اپنی دکان بنائی ہوئی گئی جس آسی ہڈی آخر ہر وقت اس دی دکان دے اتے لوگ جانے سودا وغیرہ لیندے اس دے متعلق ایک گل مشہور ہے کہ جس بندے دا کھوٹا سکہ کتنے بھی نہ چلنا ہوئے نا اس بندے کو چلا جائے، اس زمانے سکے ہونے ہیں، جس بندے دا کھوٹا سکہ کتنے بھی نہ چلنا ہوئے اس بندے کو چلا جائے وہ پیسے لے کے سودا بھی دے دینا، جڑے پیسے باقی بچ رہے وہ پیسے بھی دے چھوڑنا۔ جس دا کھوٹا سکہ کتنے نہیں چلتا سی اس کو چلے جانے ہیں، وہ ضرورت کے مطابق جڑی اس پیسے دی چیز بن دی ہے وہ چیز بھی دے دینا ہے، اگر کچھ پیسے واپس ہونے ہیں تو پیسے بھی واپس موڑ کے دے چھوڑنا ہے، سکے واپس دے چھوڑنا ہے۔ ساری زندگی اس کا یہی اصول رہا، اس کا یہی طریقہ کار رہا۔ جدو فوت ہویا تو فوت ہون تو بعد کسی نے اس خواب دے اندر ویکھیا تے پوچھیا اللہ رب العالمین نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ وہ کہنے لگا اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم دے نال مینوں بخش دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم دے نال مینوں بخش دیتا۔ پوچھن والا پوچھن لگا یار تیری بخشش کا ذریعہ کی چیز بنی؟ یقیناً تو بڑا نیک بندہ ہوا، ہر وقت اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ نیک اعمال کرنا ہوا، کہ تیری بخشش کا ذریعہ کی چیز بنی؟ اس نے دسیا میری بخشش کا ذریعہ یہ چیز بنی کہ میں ساری زندگی لوگاں دے کھوٹے جڑے سکے آئے نا وہ لینا رہا تے وہ کھوٹے سکے سنبھال کے اپنے کول رکھنا رہا۔ کہتے جدو میرا آخری وقت آیا تو میں وہ تھیلی اپنے سامنے رکھی اور وہ تھیلی اپنے سامنے رکھ کے میں رب العالمین کی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے، دعا کیتی، کیا ہے الہ العالمین میں ساری زندگی تیری مخلوق نال محبت کرتا رہا، ساری زندگی تیری مخلوق نال پیار کرتا رہا، اے الہ العالمین لوگاں دے کھوٹے سکے لے کے انہاں نو سودا بھی دینا رہا اور انہاں نو پیسے بھی موڑ موڑ کے دینا رہا۔ اے الہ العالمین میرے کو نیکیاں اتنیاں کوئی نہیں، اللہ اگر تو میرا یہ عمل پسند آیا اللہ اس کی برکت نال میرے اعمال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ اگر میں اس دنیا تو پردہ کر گیا، جب قبر دے اندر گیا اللہ رب العالمین دے فرشتے میرے کول آئے، سوال جواب دا عمل ختم ہویا، پھر اللہ رب العالمین دی طرفوں ندا آئی، کیا ہے میرے بندے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تو دنیا دے اندر رہ کے میری مخلوق نال محبت کرتا رہا، تو دنیا دے اندر رہ کے میری مخلوق نال پیار کرتا رہا، تو انہوں میرا بندہ سمجھ کے انہوں نال چنگے عمل چنگے کم کرتا رہا، چنگے اخلاق نال پیش آتا رہا۔ اے میرے بندے تیرے کھرے عمل تے رہ کھرے اسا کھوٹے بھی اپنی بارگاہ وچ کھرے بنا کے قبول کر لیتے ہیں۔ جڑا بندہ اس طرح دے کم کرنا اللہ رب العالمین آؤ بڑا پسند ہے، اور اللہ رب العالمین فرمانا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، حاضرین محترم چنگے اخلاق اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں۔ بندے نو چاہیے اللہ دی مخلوق نال محبت کرے، اللہ دی مخلوق نال پیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد دا میدان ہے، اور احد دے میدان دے اندر کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کی حکم دیتا کہ لوگاں نال کس طریقے نال پیش آنا۔ احد دے میدان دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ڈیوٹی لائی سی، کتھے اس پہاڑی دے ہوتے کہ تسی تے کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اجتہادی غلطی ہوئی، حاضرین محترم انہوں نے یہ سمجھیا کہ ساڑا کم پورا ہو گیا، ہن سانوں اس پہاڑی دے اوتے کھلون دی ضرورت نہیں۔ دو دفعہ کافراں نے حملہ کیتا، مسلماناں نے دونوں واری وہ حملے ناکام بنا دیتے۔ حاضرین محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے اس پہاڑی دے اوتے سن نا، انہوں نے یہ سمجھیا کہ
جس مقصد واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کھڑا کیتا سی ہن ایتھے اس مقصد واسطے کھلون دی ضرورت نہیں، کافر سارے دے سارے نس کے چلے گئے نے۔ حاضرین محترم سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پہاڑی کو چھوڑ کے تلے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا سی، مسلمان نہیں ہوئے سی، جنہاں سیف اللہ آکھیا وینا کہ اللہ دی تلوار، ادو جو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا سی، مسلمان نہیں ہوئے سی اور کافران دی صف دے اندر سی۔ انہوں نے موقع پا کے جدوں ویکھیا سارے مسلمان پہاڑی نو چھوڑ کے چلے گئے نے، ہن انہوں نے موقع پاندے ہویا مسلماناں تے تیسری باری حملہ کیتا۔ اس حملے دا نقصان یہ ہویا کہ تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین احد دے میدان دے اندر شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی بھی اتنے شہادت مبارک ہوئی، اور انہوں نے قبر مبارک ہن بھی احد دے میدان دے اندر۔ لیکن حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اتے بڑا صدمہ پہنچیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعف عنہم، اے میرا سونا محبوب نبی، انہوں نے جان بوجھ کے عمل نہیں کیتا، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، جڑے یہ سمجھے سن انہوں نے سمجھے کو گل آئی نہیں، فاعف عنہم۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا میرا سونا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسا نے کرنا کی ہے انہوں نے دل نالوں معاف کر دینا، فاعف عنہم، کیا انہوں نے معاف کر دیو، صرف معاف ہی نہیں کرو، اگلی گل اللہ رب العالمین نے کی کیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرا سونا محبوب نبی انہوں نے معاف بھی کرنا میں انہوں سے استغفار بھی کرنی ہے، اور اس تو اگلی گل کیا کی میں فاعف عنہم، معاف بھی کر دیو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہوں سے استغفار بھی کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کیا میرا سونا محبوب نبی تسا نے کرنا کی اپنے مشورہ نے اندر انہوں نال شامل بھی رکھنا میں۔ ان دیکھو اللہ رب العالمین نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید جڑے ایمان آلے نے، جڑے چنگے عمل کرنے نے، انہوں نے شان ہی بیان کرنا، والقاسمین الغیظ، اخلاق اللہ میں کتنے پسند، ہمیں جڑے چنگے لوگ نے، والقاسمین الغیظ، وہ غصے نو پی ڈالے، والعافین عن الناس، اور لوگاں نو دل نال معاف کر دیتے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والے نو بڑا پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اسے پڑھ کے دیکھ لو۔ حاضرین محترم پاکستان ہندوستان ہے کیا ایک جگہ دی ہوتے دیکھو مسلمانہ دے اعمال کے دے ہونے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہاں مسلمانہ دے عملہ دی وجہ نال، انہاں دے اخلاق دی وجہ دے نال، انہاں دے کردار دی وجہ دے نال اسلام اللہ رب العالمین نے کتنی ترقی دیتی ہے۔ ایک جگہ تے مسلمان رہ رہے ہیں اور مسلمانہ دی اکثریت ہے، ایک جگہ ہے جی آگئی جتے تنازع بڑھ گیا، جگہ ہے وہ ہندوان دی اکثریت مسلمانہ دی، مسلمان چاہتے ہیں تھے مسجد بنے، ہندو چاہتے ہیں تھے مندر بنے، آبادی مسلمانہ دی جگہ ہندوان دی، آخر کیس چلا گیا جج کو، جج فیصلہ ہے دیتا کہ یار تسی اس طرح کرو، دوویں فریق آپس دے اندر بہ کے فیصلہ کر لو، ایک بندہ منتخب کر کے نو او تہاڈا فیصلہ کر دے، جڑا وہ فیصلہ دے گا دوویں دے دوویں اس نو مان لینا، دوویں دے دوویں اس نو مان لینا۔ حاضرین محترم جڑے ہندو ہیں انہوں نے آکھیا فلاں مفتی صاحبن، مفتی الہی بخش غالباً انہوں دا نام سی کاندلی، کاندلہ دے رہنے والے سے کاندل بھی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہ ہندوؤں آکھیا کہ مفتی صاحب ساڑی طرفوں جج انہوں نے کیا کہ جج صاحب سانو مفتی صاحب دی گل منظور ہے، جیڑا فیصلہ اے کرن گے سانو انہاں دا فیصلہ منظور ہے۔ وہ ہندو ہے لیکن مسلمانہ دا کردار سے مسلمانہ نے سوچیا کہ یار گل ہے کہ مفتی صاحب جد ہیں ساڑھے اپنے ہیں بھی مسلمان وہ گل کرن گے تے ساڑھے ہی دھڑے دی کرن گے ساڑھا فائدہ ہو جائے گا،
عالم محترم مسلمانہ نے بھی مفتی صاحب کا نام پیش کیتا، ہندوؤں نے بھی مفتی صاحب کا نام پیش کیتا۔ آخر جج نے بلایا فلاں دن تسا سارے نے آنا، اس دن فیصلہ ہوئے گا۔ سارے دے سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، ہندو بھی تے مسلمان بھی، جڑے اس وقت جج کے سامنے جا سکنے ہیں اس عدالت میں چلے گئے، اور عدالت کے اندر ریشی ریش لوگ ہی لوگ، ہندو بھی تے مسلمان بھی۔ اس جج نے مفتی صاحب مخاطب کر کے کیا جی ہن فیصلہ تواڈے تے، میں آخری فیصلہ اسی نے مطابق لکھاں گا جڑا تسی فیصلہ کرو گے۔ یار جس دے دل وچ اللہ دی محبت ہونی نا، اور جس دے دل وچ آخرت دا خوف ہونا، اللہ رب العالمین دے سامنے جواب دہی دا احساس ہونا، وہ اے دیکھ کے فیصلے نہیں کرنا کہ میری برادری ہے، میری برادری کی کہے گی، لوگ کی کہیں گے، وہ فیصلہ کرنا رب دے رسول دے حکماں نو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا۔ مفتی صاحب نے جڑا فیصلہ دیتا، مفتی صاحب نے کیا جج صاحب گالے وے آبادی ہے مسلمانہ دی، اکثریتی آبادی مسلمانہ دی ہے، لیکن جگہ وے ہندوؤں دی، ہندو چاند مرضی انہاں دی اتھے مسجد بنان، ہندو چاند انہاں دی مرضی اتھے مندر بنان، ہندو چاند اتھے انہاں دی مرضی مندر بنان، ہندو چاند انہاں دی مرضی اتھے مسجد بنان۔ عالم محترم وہ جج ہے، اس جج نے فیصلہ لکھیا، اس جج نے کیا گو کہ آج دی تاریخ کے اندر مسلمان اپنا فیصلہ ہار گئے نے، اپنا کیس ہار گئے نے، لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ آج اسلام جیت گیا۔ میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ آج اسلام جیت گیا ہوئے۔ عالم محترم اور مفتی صاحب نے بھی فیصلہ دے دیتا، جج نے بھی فیصلہ دے دیتا، جج نے گل جڑی سی وہ گل کہہ دیتی، اور وہ لوگ جنہاں دی جگہ سی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کیا جج صاحب مفتی صاحب بھی فیصلہ سنا چکے، تسی بھی فیصلہ جڑا بول چکے ہو، اور ساڈا فیصلہ بھی سن گئے نو۔ جج آکھیا جی تسی سناؤ، انہاں کیا جج صاحب مفتی صاحب ایک گل آکھی ہے کہ جگہ ہندوؤں دی ہے، ہندو چاند اتھے مندر بنان، ہندو چاند اتھے مسجد بنان، اسی انہاں دا اخلاق ویکھ کے کردار ویکھ کے کہ وہ مفتی صاحب تے کول گئے، اور کول جا کے کہنے لگے مفتی صاحب پہلے تے مہربانی کرو سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، اس تو بعد اسی فیصلہ دینے اسی اس جگہ تے مسجد بناواں گے، اسی اس جگہ تے مسجد بناواں گے۔ عالم محترم اے مسلمانہ دا کردار، اے مسلمانہ دا کردار سی۔ اسی طرح ایک نوجوان شکار کرنے آستے گیا، اس نے گولی چلائی، اپنے شکار نشانہ مارے آستے، بدقسمتی نال وہ گولی اس جسا شکار چیزہ کرنا چاہتا سی اسا نہیں لگی، سامنے ایک نوجوان ہے اسا لگی، وہ نوجوان جگہ ہوتے پہنچ جنگل ہے، لیکن دل دے اندر اللہ دا خوف ہے، دل دے اندر رب العالمین دے سامنے جواب دہی دا احساس سی۔ اس نے کیا کیتا، اے نہیں کہ وہ تو نس کے جا سکنا یا نسیا نہیں، اس نے کیا کیتا اپنا ہتھیار بھی نال، اور اس نوجوان نو اپنے موڈیاں تے چایا، چاہ کے شناخت کروائی، جنہ دا وہ بچہ یا جنہ دا وہ نوجوان بیٹا سی، انہاں دے گھر کو لاش پہنچائی، اور پہنچا کے انہوں نے کہنے لگا میرے کو غلطی ہوئی، میں تواڈے بچے دا حقیقت دے اندر جان بوجھ کے قتل میرے کو ہویا، لیکن میں تواڈے بچے دا قاتل جان بوجھ کے نہیں بنیا، تقدیر غالب ہے۔ وہ ہے عیسائی، انہوں نے کہا یار گل ہے کہ تو ساڑے بچے قتل کیتا ہے تے تو قاتل، اسی کس طرح منیے تو جان بوجھ کے قتل نہیں کیتا۔ انہوں نے کیس کر دیتا، اور ہن وہ موقع دے اوتے اس گل دا اقرار بھی کر رہا ہے کہ گولی میرے کو لگی، جان بوجھ کے میں قتل نہیں کیتا، لیکن جس طرح بھی ہویا قاتل تے ہویا ہے، جیل ہو گیا۔ اللہ دی دل وچ محبت سی، اللہ دا خوف دل دے اندر سی، اور نوجوان جو جیل دے اندر گیا نا تے اللہ رب العالمین نے اس آواز بڑی چنگی دیتی ہوئی سی، رب دا قرآن بڑا سونا پڑھدا سی، جیل دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت کرے،
وہ جیلر اس کا دیوانہ ہو گیا، انسپیکٹر بھی اس کا دیوانہ ہو گیا، ایڈا سونا رب دا قرآن پڑھا نہ ہر وقت ہوتے کول بہت۔ ایک دن وہ انسپیکٹر انہوں کہنے لگا، جیلر بھی کول بیٹھا ہوئے، وہ کہنے لگا یار گال لے وے، وہ مسلیا تو اس نوجوانہ گولی جان بوجھ کے نہیں ماری، غلطی نہ تیرے کو گولی لگی، تو چاہے یہاں تے نس کے جا سکتا سی، وہ نسیا کیوں نہیں، تو نس جانا۔ اس کا کیا گل ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سارے دا سارا خیر خائی دا نام ہے، دین خیر خائی دا نام ہے۔ میں رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا، یا اللہ رب العالمین دے سامنے جدو پیش ہوئی، یا رب دے سامنے جا کے میں کی جواب دے دیا۔ اگر آج بچ جائیں یا تو قیامت والے دیہڑے اللہ رب العالمین دے سامنے کی جواب دے دیا۔ وہ انسپیکٹر پہلے بھی بڑا متاثر ہویا، جیلر پہلے بھی بڑا متاثر ہویا، تمہیں اے سمجھو قسم دے اس کے مرید ہو گئے، ہر وقت ہوتے کول محمد یا رب دا قرآن چھوڑو، اللہ دا قرآن بڑا سونا پڑھو۔ عالین محترم اس تے دیہڑے قریب آ گئے جس دیہڑے اس نے پھانسی دے لٹکانا ہے۔ وہ انہوں نے کہنے لگا انسپیکٹر نو بھی اور جیلر نو بھی، یار گل ہے کہ میرے کو ایک قصور ہویا، میں جان بوجھ کے گولی نہیں ماری، غلطی نال جس نوجوان کو گولی لگی میں جیل دے اندر آ گیا۔ اور کچھ لوگ نے جنہاں دی امانتاں میرے کول نے گھر دے اندر اپنے علاقے دے اندر، اگر میں نہیں جاواں گا مینوں پھانسی تے لٹکا دیتا جائے گا، انہاں دی امانتاں انہاں دے حوالے کوئی نہیں کر سکے گا۔ ایک نوجوان تے ان چلا گیا اور لوگوں دی امانتاں میرے کول نے، مینوں پتہ ہے کتے پئی ہوئی نے، انہاں نوں دوبارہ کوئی دس بھی نہیں سکے گا، کسی کو پوچھ بھی نہیں سکن گے، ارے کچھ دن باقی نے، مہربانی کرو میرے اتنے اگر تانوں اعتماد ہے اعتبار ہے کچھ دن واسطے مینوں مہلت دے دیو، میں اپنے علاقے دے اندر جا کے لوگوں دی امانتاں لوگوں دے حوالے کر کے واپس آ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ جڑا جیلر ہے اور انسپیکٹر دوویں دے دوویں وہ کافر نے، مسلمان نہیں نے، وہ مسلمان نہیں نے، کافر نے، اس کو تلاوت سنتے ہیں لیکن اجے تک وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ اپنے علاقے دے اندر گیا جس دیہڑے اس نوجوان نو پھانسی تے لٹکانا سی، صبح لوگ آ گئے جڑے مقتول سن، مقتول دے وارث جڑے سن وہ آ گئے، جج بھی موجود ہے، مقتول دے وارث بھی موجود نے، مجرم جڑا او جس ٹائم تے فیصلہ ہونا سی او اس ٹائم تے اجے تک پہنچیا کوئی نہیں، اجے تک پہنچیا کوئی نہیں۔ جج نے کیا اگر یہ نوجوان واپس نہیں آئے گا انسپیکٹر نو اور جیلر نو، کیا اگر نوجوان واپس نہ آئے تو تانوں دوواں اساں نے پندے تے لٹکا دینا۔ وہ دوویں کہنے لگے جی ٹھیک ہے سانوں منظور ہے۔ آخر جدوں جج نے فیصلہ سنانا، فیصلہ سنان تو چند گھڑیاں پہلے او نوجوان دور تو دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، اور نوجوان پہنچ کے کہنے لگا جج صاحب اللہ دا شکر ہے الحمدللہ، میں جس طرح بھی ہویا اللہ دے فضل و کرم دے نال میں اپنے ٹائم تو تھوڑے لیٹ ہی ہویا لیکن میں پہنچ گیا۔ جج اس کو پوچھن لگا نوجوان انہاں بندیاں تیرے نال اتنی اچھائی کیتی، اتنا چنگا معاملہ کیتا اور تو اتنا لیٹ آیا، اگر چند گھڑیاں اور نہ آویں آ تے اسی تیری جگہ تے نہ دوواں نوں لٹکا دے گیا۔ وہ کہنے لگا جج صاحب ہویا کہ میں دریا دے اندر جدوں سواری تے سوار ہویا کشتی بمر دے اندر پھنس گئی، اللہ دی قدرت کشتی الٹی اور جتنے لوگ سن وہ سارے نے سارے مر گئے، غرق ہو گئے۔ میں رب کو دعا کیتی ہے الہ العالمین اپنا کرم رکھی، ایک نوجوان پہلے میرے کو ضائع ہو گیا، کدھرے اس طرح نہ ہوئے پیچھے دو بندے اور میری وجہ دے نال پھٹے لگ جان، اللہ میری تے کوئی گل نہیں، میں نے اپنی زندگی دی پرواہ نہیں، لیکن اے الہ العالمین اسلام اتے بڑا حرف آئے گا، اسلام اتے بڑا حرف آئے گا۔ کہنے اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، میں نو نہیں پتا میں کس طرح اس دریا تو پار ہویا، سواری پکڑی، جج صاحب تیرے کو لا گیا، علی نے محترم جج نے کیا انہوں پھانسی تے لٹکاؤ، انسپیکٹر کھڑا ہو گیا، انسپیکٹر کہنے لگا جج صاحب انہوں پھانسی تے نہ لٹکاؤ، اس دی جگہ تے میں نو پھانسی تے لٹکا دیا۔ علی نے محترم اتنا پیارا کردار سی، جدو انسپیکٹر نے گل کی تھی وہ جڑا جیلر سی وہ کہنے لگا جج صاحب
اس انسپیکٹر نو بھی رہن دیو، اس نوجوان نو بھی رہن دیو، مینو اس دی جگہ دے ہوتے انہاں دوواں دی جگہ تے مینو پھانسی دے پندے تے لٹکا دیو۔ وہ جیلر نے جدوں یہ گل کیتی، ہن جج کھڑا ہویا، جج کہن لگا کہ اے انسپیکٹر تینوں بھی رہن دینا وا اور اے جڑا جیلر ہے انہوں بھی رہن دینا وا۔ اس نوجوان دے اخلاق کا ویکھ کے میں اتنا متاثر ہویا وا کہ میں تسا تینوں نو پیچھے رکھنا وا، میں اس دی جگہ دے اوتے جا کے جھولا جھول لینا۔ حاضرین محترم، وہ جلاد کہ جس دے دل دے اندر کدی بھی کسی آستے بھی کسی بھی لمحے دے ہوتے اس دے دل دے اندر کدی بھی نرمی نہیں آئی، جدو اس جلاد نے اس نوجوان دا ایک کردار ویکھیا، وہ جلاد کہنے لگا جج صاحب انسپیکٹر نو بھی رہن دے، اے جج اس جیلر نو بھی رہن دے، تینوں بھی رہن دے، نوجوان نو بھی رہن دے، سارے چھوڑ دیو، میں اس سارے دی جگہ تے اے جڑا پھندا وے اس اپنے گلے دے اندر پا لیتا۔ حاضرین محترم، او نوجوان او جڑے اس دے وارث سن اس مقتول دے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے بھری عدالت دے اندر سب تو پہلے انہوں نے کلمہ پڑھیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کہنے لگے جج صاحب اسی آج اس نوجوان تو اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ جس نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام دا اے حال ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا اخلاق دے کردار کی ہو جائے۔ حضرین محترم، اے مسلمانہ دا اخلاق سی، اے مسلمانہ دا کردار سی کہ جس سے ویک کے کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور حاضرین محترم، پھر اس بھری عدالت دے اندر اس جج نے بھی کلمہ پڑھیا، اس جیلر نے بھی کلمہ پڑھیا، اس انسپیکٹر نے بھی کلمہ پڑھیا، جڑے مقتول دے وارث سن انہوں نے بھی کلمہ پڑھیا، اور اتھے اور جڑے لوگ موجود سن انہوں وچوں بھی کئی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور مبارک، آپ رضی اللہ عنہ دے دور مبارک کے اندر لیکن نصرانی ہے، نصرانی اس آکے بنے جڑے عیسائی ہونے نوجوان سے، اس تو لوگ بڑے تنگ ہیں، ہر وقت مسلمانہ تنگ کرنا، اور لوگ آنے یارا کوئی ایجا وقت آوے اس بندے نے لٹکایا جاوے۔ آخر گرفتار ہویا، گرفتار ہو کے اس نے متعلق فیصلہ کیتا گیا، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دور مبارک، اس نے متعلق فیصلہ کیتا گیا کہ اس کی دوڑ لا دیتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے پیش کیتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا نوجوان تیرے کوئی آخری خواہش ہوئے کہ دس، کہنے لگا جی آخری خواہش ہے بے میں چاہنا ہے وہاں کہ مرنے تو پہلے ایک پیالہ پانی دا میں نے مل بنی۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیتا اسا پانی دا پیالہ پیش کیتا گیا، پانی دا پیالہ اس کے سامنے پیش کیتا گیا۔ حضرین محترم، جس وقت بندے دا آخری وقت آنا تے بڑے بڑے بہادر لوگ بھی کمنا شروع ہو جاندے، آخری وقت آوے نا بندے بڑے بڑے بہادر لوگ جو ہے انہاں سب کچھ بھول گیا نا، آخری وقت ہی آیا ہویا کمنا پیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا نوجوان خیر تے ہے کیوں پریشان ہے، کیوں کم رہے ہمیں؟ کہنے لگا جی ڈر اس واسطے رہا ہاں کہ اس طرح نہ ہوئے میں پانی دا پیالہ اپنے منہ دے نال لاواں اور کدھر جلاد تلوار جڑی ہے میری گردن دے اوتے رکھ دے وے، کسی حالت دے اندر میری دوڑ لا دے وے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دی زبان وچوں اچانک کے الفاظ نکلے، آپ رضی اللہ عنہ نے کیا جدوں تک تم اس پیالے دا پانی پی نہیں لوے گا جلاد تیری دوڑ نہیں لاوے گا، جدوں تک تم اس پیالے دا پانی پی نہیں لوے گا جلاد تیری گردن نہیں اتارے گا۔ حاضرین محترم، اس نے کیا کیتا جدوں یہ گل سنی نا، اللہ رب العالمین نے اس سے زندگی دینی ہے، اس نے عقل کم کر گئی، انہوں نے کیا کیتا وہ پانی دا پیالہ زمین تے سارے دا سارا اس ڈول دیتا اور ڈول کے مسکران لگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے نوجوان کیوں مسکرا رہے ہمیں اور پانی پینے دے بجائے تو زمین دے اوتے کیوں ڈول دیتا وے؟ کہنے لگا جی تساں نے کول دیتا وے، تساں نے کیا جدوں تک تو پیالے دا پانی پیوے گا نہیں میں اس وقت تک جلاد تیری دوڑ نہیں اتارے گا۔ نہ بھی اس نے کیا کیتا جڑا پیالہ سی نا اس زمین تے سٹیا زور نال اور پیالہ دا جڑا مٹی دا پیالہ ہے ٹوٹ گیا۔ حاضرین محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، تو جڑی گل کیتی میں سمجھ گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اشارہ کیتا اس دی جڑی رسیاں انہاں نوں کھول دیو، اینوں آزاد کر دیو۔ ہن لوگ پریشان نے،
ساڑھے جا کوئی ہوئے آج آکھیا تم ساڑھے نال استادی کرے نا اور تم میرے نال ایک کام کر رہے ہیں میں تنو آخری وقت پانی نہیں دیتا لیکن حاضرین محترم وہ لوگ سن جنہ دے دل بنے ہوئے سن جنہ دا ایمان بنے ہوئے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک دست کے اندر پہ کے نبی دی صحبت کو فیض یاب ہوئے سن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اس نو زبان دے دیتی ہے جدو تک تو پانی پیالے دا نہیں پیوے گا اور انہیں ڈول دیتا پیالہ توڑ دیتا پیالہ دوبارہ بڑھے اس کے اندر وہ والا پانی تیار نہیں سکتا کیوں کہ وہ پانی تے زمین کے اندر جذب ہو گیا ہوئے حاضرین محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا اس دیا رسیاں کھول دیو انہوں آزاد کر دیو ادھروں اس نوجوان نو دیا رسیاں کھولیا گیا انہوں آزاد کیتا گیا وہ چلیا نہیں بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دامن پکڑ کے کہن لگا اے عمر میرے دل کے اندر کافی دیر تو ایک خیال آ رہے سی اللہ رب العالمین نے کرم نوازی ہن کی تھی پہلے چاہتا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوا لیکن پہلے پڑھ نہیں رہا سی کدھر اس طرح نہ ہوئے لوگ ایک کہن موت تے ڈر دی وجہ دے نالے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وے اے عمر مہربانی کرو مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو یہ مسلمانہ دے اخلاق سن یہ مسلمانہ دا کردار سی کہ جس طرح ویک کے کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور آج بھی ضرورت اسی گل دیئے مسلمان اپنے اخلاق نو بہتر کر اپنے کردار نو بہتر کر آخری گل سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر موجود نے اور حجرہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آج گل ہوتی ہے مسلمان ایک دوسرے نال لڑ رہے ہوندے ہیں کلمہ نبی دا پڑھے ہویا رب دے قرآن نو پڑھن والے اور دین اسلام تے عمل کرن والے حاضرین محترم کلمہ نبی دا پڑھدے ہیں اور دین اسلام جڑا اسی پرچار بھی کرنے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہوئے جڑے طریقے نے انہوں نے اپنا نہیں رہے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے طریقے دیتے ہیں حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے کول حجرے تشریف لا کے گئے اور ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنیاں نے میں کئی دنوں تو تھوڑا آٹا اکٹھا کر کے رکھے ہوئے سی کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول آن گے میں اس دن اللہ نے محبوب نبی نو روٹی پکا کے دے گی حاضرین محترم وہ دور ہے ذرا تصورات کی دنیا جا کئی دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر چولہا نہیں بلدا سی کئی دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے گھر چولہا نہیں بلدا سی صحابہ دی زندگیاں پڑھ کے ویکھ کئی مرتبہ اس طرح ہویا کہ وہ کھجور جڑی صبح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھا دی شام نو اس کی گٹھلی چوس کے گزارا کرتے ہیں حاضرین محترم ایک دور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ہوتے آیا اور ایک دور بھی اسلام نے ویکھیا حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لے کے گئے ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کیا اے عائشہ مینوں کمبل دے دے میں سمجھ گئی اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا شروع کیتا میں وہ جڑا آٹا کئی دنوں تو تھوڑا کر کے رکھے ہویا سی نا میں اس سارے گدا بدھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے روٹی پکائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہندی نے میرے دل کے اندر خیال آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھن گے میں روٹی پیش کر دیواں گی فرمایا نے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر تو بعد پڑوسیاں دی ہمسایاں دی بکری باہروں پھردیا ساڑھے حجرے دے اندر آئی جیڑی روٹی میں پکا کے رکھی آئی وہ روٹی لے کے چلی گئی وہ روٹی لے کے چلی گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہندی نے ہن میں اس بکری پیچھے اگر دوڑ دی ہاں دل دے اندر خیال آیا میرے قدماں دی ہٹ دی وجہ دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دے اندر خلل نہ آوے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اتھے بیٹھ گئی تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھلی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ خیر تے ہیں وے کیوں پریشان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہندی نے جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھلی نا کہندی نے میں اپنے حجرے تو باہر گئی دوڑ کے دیکھا کہ پتہ بکری کدھر نظر آ جائے بکری بھی بھوکی آئی بکری اس روٹی بھی کھا دی نظر بھی کوئی نہیں آئی واپس آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پریشان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ خیر تے ہے وے
کیوں باہر دوڑ کے گئی ہیں اور اتنی پریشان کیوں ہوئے؟ سارا معاملہ عرض کیتا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب ایک گل عرض کی تھی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی گل کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آکھیا کہ جا کے پڑوسی نے انہوں نے بوا کٹگا اور انہوں نے مندیاں چنگیاں گلاں کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اے عائشہ پڑوسیاں دی بکری روٹی کھا گئی لے گئی کوئی گل نہیں, لیکن اس وجہ دے نال پڑوسیاں نو کوئی گل نہ کی. کیوں؟ اس واسطے کہ روٹی تے رب اور دے دے گا. اگر پڑوسیاں دا دل دکھ کیا تے اللہ رب العالمین ساڈے کولوں ناراض ہو جاوے گا. ساڈے نال اگر کوئی اس طرح دا معاملہ ہو جائے, کلمہ نبی دا پڑھدے ہیں اور تعلیمات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں لینیاں نے, ساڈے نال کوئی یہ معاملہ ہو جائے ایسے لوگوں دی اللہ معاف کرے اپنے رشتہ داراں دی ماں بہن ایک کر کے رکھ دے. سستے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اپناؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل علیہ اخلاق اپناؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب علیہ اخلاق اپناؤ. اور یہ اخلاق اور کردار سن کہ اس اخلاق اور کردار نہ دیکھ کے اللہ رب العالمین نے کئی کافراں ہوتے کرم نوازی کی تھی مسلمانہ دے اخلاق اور کردار نو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے. رب العالمین دی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین ماں تساں